تو مسلمان بھی جانتے ہیں اور کافر بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز کی تعلیم دے دی ہے. اب ہم اس دین میں کسی نئی چیز کو داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ یہ دین کسی نئی چیز کو قبول کرتا ہے. اس دین میں کسی نئی چیز کو شامل کرنا عبادت کے نام پہ، محبت کے نام پہ، اللہ کے قریب ہونے کے نام پہ بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت بہت بڑا جرم ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار خطبہ دیا، بڑا مؤثر قسم کا خطبہ، دل میں اتر جانے والا خطبہ، ایسا خطبہ جس کو سن کر سامعین کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، جس خطبے کو سن کر سامعین کے دل دہل گئے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے واز کا انداز ایسا ہے گویا کہ کسی کا الوداعی واز ہو. فاوصنا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں وصیت کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں سب سے پہلے اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے رب سے ہر وقت، ہر موقع پہ، ہر مقام پہ ڈرتے رہنا. کوئی بھی کام کرنے لگو، کوئی بھی بات کہنے لگو، کسی سے کوئی بھی معاملہ طے کرنے لگو تو اللہ کو مد نظر رکھنا کہ میری اس بات پہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، میرے اس کام کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے، میرے اس کام کی وجہ سے میں جنت کے قریب ہوں گا یا جہنم کے قریب ہوں گا. اوصیکم بتقوی اللہ، ہر موقع پہ، ہر مقام پہ اللہ سے ڈرتے رہنا. والسمع والطاعہ، دوسری وصیت یہ کرتا ہوں کہ تمہارا جو بھی مسلمان حکمران ہو اس کی باتوں کو دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، اور اس کی ہر اس بات پہ عمل کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نہ ہو. تمہارا حکمران چاہے حبشی قسم کا غلام ہو، اس کی بھی اطاعت کرنا جب تک کہ اس کا آرڈر قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو. اس کے بعد آپ نے کہا تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ میری امت میں بہت سے اختلافات واقع ہو جائیں گے. جب امت میں اختلاف بپا ہوگا، مسائل کھڑے ہوں گے، لوگ تقسیم ہو جائیں گے، تب کیا کرنا ہے، کون سا مسلک اختیار کرنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جب میری امت میں مختلف مسائل میں، مختلف احکام میں، مختلف عقائد میں اختلافات واقع ہوں گے تو تم لوگوں نے میرے طریقے کو، میری سنت کو، میری احادیث کو، میری شریعت کو، میرے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد جو ہدایت یافتہ خلفاء آئیں گے، راشد اور مہدی قسم کے خلفاء آئیں گے، ان کے طریقے کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا. تمسکوا بہا، میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا. وعضوا علیہا بالنواجد، کسی بھی قیمت پہ اسے ترک نہ کرنا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میں ایک وارننگ دے رہا ہوں، دھیان سے میری بات ذہن نشین کرنا کہ دین میں کسی بھی نئی عبادت کو داخل کرنے سے دور رہنا. دین میں اگر کوئی نئی عبادت داخل کر رہا ہو اسے قبول نہ کرنا. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس دین میں جو بھی نئی چیز داخل کی جائے گی اس کا نام بدعت ہوگا. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے.
امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بدعت کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ جمعہ میں وارننگ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آپ ہر خطبہ جمعہ میں روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے دین میں کئی نئے کام داخل کیے، اور کئی نئے کام ایسے ہیں جنہیں امت کی اکثریت نے اپنا لیا۔ اگر مثالیں دی جائیں تو ایک مثال یہ ذہن میں آتی ہے کہ بہت سے لوگ جب نماز کا آغاز کرتے ہیں تو زبان کے ساتھ نماز کی نیت کرتے ہیں۔ دل کے ساتھ نماز کی نیت کرنا یہ برحق ہے۔ اگر کوئی دل کے ساتھ نماز کی نیت نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہے، لیکن زبان کے ساتھ نیت کے الفاظ ادا کرنا، پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلے کے اس قسم کے جو الفاظ کہے جاتے ہیں، یہ دین میں اضافہ ہے، نہ قرآن سے ثابت، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت، نہ آپ کے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے ثابت، اور نہ تابعین میں سے کسی تابعی سے ثابت، اور نہ 4 اماموں میں سے کسی امام سے ثابت۔ اس کے باوجود ایک دنیا اس پہ عمل کر رہی ہے۔ پھر آپ مزید آگے بڑھیں تو 10 محرم کو غم کے طور پہ منانا، ماتم کے طور پہ منانا، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو بہت سے لوگوں نے اپنا لیا، لیکن یہ بھی دین میں اضافہ ہے اور بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو بطور عید منانا، بطور جشن منانا، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کے یوم ولادت کو بطور عید، بطور تہوار، بطور جشن منانا دین کا حصہ ہوتا تو اللہ رب العزت اس کا حکم قرآن میں دیتے۔ اللہ کسی وجہ سے نہیں دے سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم اپنی احادیث میں دیتے۔ اگر آپ کسی وجہ سے اس کا حکم نہیں دے سکے، جناب عمر فاروق اس کا اہتمام کرتے، ابو بکر صدیق اس کا اہتمام کرتے، عثمان ذو النورین اس کا اہتمام کرتے، جناب علی یہ جشن مناتے۔ 1,00,000 صحابہ کرام میں سے کوئی نہ کوئی صحابی اس دن کو بطور عید، بطور جشن مناتا۔ 4 اماموں میں سے کوئی امام اس دن کا اہتمام کرتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اس دن کا اہتمام کرتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس دن کو بطور عید مناتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ احباب جو اس دن کو بطور عید مناتے ہیں، بطور جشن مناتے ہیں، جب آپ ان سے بات کریں گے، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے بڑھ کر اللہ کا فضل کیا ہوگا؟ آپ کی ولادت سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کون سی ہوگی؟ اور قرآن کہہ رہا ہے
کہ اللہ کے فضل پہ اور اللہ کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے. یہ وہ دلیل ہے جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز کے طور پہ پیش کی جاتی ہے. لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم یہ استدلال مان لیں کہ جس دن اللہ کا کوئی فضل نازل ہوا، اللہ کی رحمت نازل ہوئی، اس دن کو عید کے طور پہ منانا چاہیے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہی اللہ کی رحمت نہیں ہے، بلکہ جس دن آپ نبی بنے، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. جس دن پہلی وحی نازل ہوئی اس دن کو بھی عید کے طور پہ منائیے. اور پھر جس دن آپ نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، ہجرت کی، آپ کا یوم ہجرت، آپ کا مدینہ میں پہنچنا، جس دن مدینہ پہنچے اس یوم ہجرت کو بھی بطور عید منانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل اور اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. جس دن آپ کو بدر کے میدان میں فتح ملی، وہ فتح بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کو بھی بطور عید منانا چاہیے. مکہ آپ نے فتح کیا، جس دن مکہ میں فاتحانہ طور پہ داخل ہوئے اس دن کو بھی بطور عید منانا چاہیے. اور جس دن اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اس آیت کے نزول کے دن کو بھی بطور عید منانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک دن یوم عید بن جائے گا، یوم جشن بن جائے گا، یوم تہوار بن جائے گا. میرے بھائیو، اس آیت کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کے کون سے فضل اور اللہ کی کون سی رحمت کا تذکرہ ہوا ہے. ایک آیت پیچھے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، تم پہ اللہ کی طرف سے وعد نازل ہو چکا، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر وہ کلام نازل کر دیا جس میں سینوں کے لیے، دلوں کے لیے شفا ہے، جو لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ کے جس فضل اور جس رحمت کا تذکرہ ہوا ہے وہ نزول قرآن ہے، وہ شریعت کا نازل ہونا ہے، وہ دین کا نازل ہونا ہے. اور کوئی بھی اس دن کو بطور عید نہیں مناتا جس دن قرآن کی تکمیل ہوئی، جس دن دین کی تکمیل ہوئی. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے فضل اللہ کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ جب اللہ کا فضل نازل ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، اس دن آپ جشن منائیں اور سالانہ طور پہ منائیں، ہر سال منائیں. یہ اللہ نے نہیں کہا. جب بھی آپ کو اللہ کی کوئی نعمت ملے آپ خوش ہوں. اللہ آپ کو بیٹا دے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، آپ خوش ہوں. لیکن جس دن اللہ نے بیٹا دیا اس دن کو ہر سال بطور عید منانا، بطور جشن منانا، یہ مسئلہ ہے. ہمارے دوست احباب اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز کے طور پہ یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ ہر بدعت گمراہی ہے. ہمارے یہ احباب، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی بدعت، ایک بری بدعت. اچھی بدعت کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ. اور بری بدعت کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت سیئہ. یہ ان کا اصول، یہ ان کا نظریہ، یہ ان کی سوچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث
صحابہ کرام کے اقوال اور عقائد اور ائمہ کرام کے فتاوی کے بالکل خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بلکہ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اور ان کے قول کو امام محمد بن نصر المروزی اپنی کتاب تعظیم السنہ میں روایت کرتے ہیں، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے لوگ اس بدعت کو بدعت حسنہ قرار دیں، اچھی بدعت قرار دیں، لیکن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ، چار اماموں میں سے ایک عظیم امام، وہ فرمایا کرتے تھے، ان کے قول کو امام ابن حزم نے اپنی کتاب الاحکام میں نقل کیا ہے، امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، وَمَنِ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَةَ، جو یہ دعویٰ کرے، جس کا یہ نظریہ ہو، جس کی یہ سوچ ہو کہ کوئی ایسی بدعت بھی ہوا کرتی ہے جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، تو اس کی اس سوچ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دین پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ بدعت حسنہ کی سوچ رکھیں، اس کا نظریہ رکھیں، نتیجہ کیا نکلے گا کہ خیانت کس سے ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ کیسے امام صاحب؟ یہ بات آپ نے کہاں سے لی ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا، یعنی کہ جو بھی چیز دین کہلا سکتی ہے، دین کا حصہ بن سکتی ہے، وہ میں نے نازل کر دی ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز میں نے اپنے پاس نہیں رکھی۔ اب وہ دین کس کے اوپر نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ جو کوئی نئی چیز لے کر آئے اسے بدعت حسنہ قرار دے، وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ چیز بھی اللہ نے نازل کی تھی، نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پہنچائی، کیونکہ اللہ نے تو مکمل دین دے دیا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دین نہیں تھی، وہ بعد میں کبھی بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تو احادیث، صحابہ کرام کے اقوال، ائمہ کرام کے فتاوی واضح طور پہ اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ دین میں بدعت حسنہ کے نام سے کوئی چیز نہیں ہے۔ امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ان البدع والاہواء نوع واحد من الضلال، ہر گمراہی ایک طرح کی ہے، ہر بدعت ایک طرح کی ہے، ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں، یعنی کہ یہ تقسیم کرنا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے وہ احباب جو کئی ایک بدعات کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ نے یہ سوچ کہاں سے لی ہے کہ دین میں کوئی اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دلیل موجود ہے۔ کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس دو روایتیں ہیں۔ کون سی؟ پہلے نمبر پہ وہ روایت جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها بعد لا ينقص من اجورهم شيء۔
کہ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے، جو کوئی اچھا طریقہ اپنائے، تو اچھا طریقہ اپنانے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس کے بعد اس اچھے طریقے کو اپنائیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، کسی کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اس سے پتا چلا کہ بدعت حسنہ بھی ہوا کرتی ہے، جبکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں پھر سنیے گا غور سے، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، بدعت حسنہ نہیں کہا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ اپنائے اسے اس اچھا طریقہ اپنانے پہ ثواب ملے گا، اور جو اس کے بعد اس اچھے طریقے کو اپنائیں گے انہیں بھی ثواب ملے گا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ، اور جو اسلام میں کسی بری چیز کو اپنائے، کسی برے طریقے کو اپنائے اور اس کے اوپر عمل کرے، اس کو رواج دے، تو اسے بھی گناہ ملے گا، اپنا بھی اور ان لوگوں کا جو اس پہ عمل کریں گے ان کا گناہ بھی ملے گا، دونوں کو ملے گا، جس نے آغاز کیا تھا اسے بھی اور جنہوں نے بعد میں اپنایا انہیں بھی، کسی کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بدعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت، جبکہ اس حدیث میں بدعت کا لفظ سرے سے نہیں آیا، یہ کہا گیا اچھا طریقہ برا طریقہ۔ تو وہ کہتے ہیں اچھے طریقے سے کیا مراد ہے؟ اچھا طریقہ بدعت ہی ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے بھائی سمجھے ہیں، جو ہمارے یہ دوست احباب سمجھے ہیں۔ اس حدیث کا پس منظر سمجھیے تو آپ اس حدیث کا معنی و مفہوم صحیح طرح جان سکیں گے۔ پوری حدیث یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مضر قبیلے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ آئے، غربت سے ان کا برا حال، ان کا لباس بتا رہا ہے، ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ بھوک کے مارے ہوئے ہیں، غربت کے مارے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی کہ ان پہ صدقہ خیرات کرو، ان کی مدد کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، صحابہ کرام خاموش بیٹھے ہیں، سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی دوران ایک انصاری صحابی آتے ہیں، تھیلی اٹھائی ہوئی ہے، درہم و دینار سے بری ہوئی ہے، اتنی وزنی ہے کہ اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں رکھی، اس تھیلی کو دیکھ کر آپ کا چہرہ چمکنے لگا۔ جب اس صحابی نے اشرفیوں سے بری ہوئی یہ تھیلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جولی میں رکھی تو اس کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام بھی اٹھے، اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہر ایک نے اس خیر میں حصہ لیا، اس نیکی میں حصہ لیا۔ تب آپ نے کہا تھا جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو اپنائے اسے اپنا بھی ثواب ملے گا اور ان لوگوں کا بھی ثواب ملے گا جو اس کو دیکھ کر اس طریقے کو اپنائیں گے، اس کام کو اپنائیں گے، یہ خیر کا کام کریں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، جس صحابی نے سب سے پہلے تھیلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں رکھی، صدقہ پیش کیا، مال پیش کیا، کیا اس نے بدعت پہ عمل کیا تھا؟ آپ نے ترغیب دی کہ صدقہ خیرات دو، ان کی مدد کرو۔ آپ کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے وہ صحابی صدقہ خیرات لے کر آئے، اور ان کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی خیر کے اس کام میں حصہ لیا۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا نکلے گا؟ اس حدیث کا مطلب یہ نکلے گا کہ کسی بھی علاقے میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی محلے میں مثال کے طور پہ مسجد موجود نہیں ہے، جو سب سے پہلے مسجد بنانے کے لیے آواز اٹھائے گا، لوگوں کو شوق دلائے گا،
چندہ جمع کرائے گا، مال پیش کرے گا، اس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی حصہ لیں گے، مال دیں گے. اس آدمی کو اپنے چندے کا بھی ثواب ملے گا، دوسروں کے چندے کا بھی ثواب ملے گا، اور انہیں بھی ثواب ملے گا. کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں سب کے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا طریقہ وہ نہیں ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس گاؤں کا ایک لڑکا کسی مدرسے میں آتا ہے، کسی اور شہر میں رہائش اختیار کرتا ہے، وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ حق کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے. وہ اب اپنے گاؤں میں جا کر درست طریقے سے نماز پڑھتا ہے، ان کو بھی ترغیب دیتا ہے، ان کو بھی تعلیم دیتا ہے. اس شخص کو اپنی نمازوں کا بھی ثواب ملے گا، اور دوسرے لوگ جو اس کو دیکھ کر اپنی نماز کی اصلاح کریں گے، سنت کے مطابق اپنی نمازوں کا آغاز کر دیں گے، ان کا بھی ثواب اسے ملتا رہے گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا نماز میں سنت ہے، لیکن ہمارے گاؤں میں کوئی بھی نہیں کرتا، تو میں کروں گا تو سارا گاؤں مخالف ہو جائے گا. ارے اللہ کے بندے، تیرے پاس سنہری موقع ہے، تجھ سے سنت کا آغاز ہونا چاہیے. مشکلات آئیں گی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن سب سے پہلے چونکہ تو اس سنت پہ عمل کرے گا، اور تیری وجہ سے آہستہ آہستہ پورا گاؤں اپنی نماز کی اصلاح کرے گا. چاہے اس میں 20 سال لگ جائیں، چاہے 30 سال لگ جائیں، چاہے 40 سال لگ جائیں، سودا مہنگا نہیں ہے. تجھے اپنی نمازوں کا بھی ثواب ملتا رہے گا، ان کی نمازوں کا بھی ثواب ملتا رہے گا. تو اس حدیث کا مطلب بدعت حسنہ نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز شریعت سے ثابت ہے، شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے، شریعت نے اس کا آرڈر دیا ہے، لیکن کسی ماحول میں، کسی آفس میں، کسی گھر میں، کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں اس خیر کے اوپر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے. جو سب سے پہلے اس پہ عمل کرے گا اس کو اپنا بھی ثواب ملے گا، اور جو اس کو دیکھ کر اس خیر کو اپنائیں گے ان کا ثواب بھی ملے گا. ہمارے وہ بھائی، ان دوستوں سے کہیں ذرا جمعے میں توجہ رکھیں. یہ 3-4 جو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میری توجہ بھی تقسیم ہو رہی ہے ان کی وجہ سے. ایسے ہی دوسری روایت جس کو بدعت حسنہ کے جواز کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ تقسیم ہیں. کوئی ادھر نماز تراویح پڑھ رہا ہے، ایک آدمی، 2 ادھر پڑھ رہے ہیں، 3 ادھر پڑھ رہے ہیں، 5 ادھر پڑھ رہے ہیں، الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے نہیں ہیں. جناب عمر فاروق نے فیصلہ کیا کہ آئندہ ایک امام ہوگا اور سب کے سب لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے. آغاز ہو گیا، بسم اللہ ہو گئی. ایک دن معائنے کے لیے تشریف لائے تو منظر دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ ایک امام ہے اور باقی سب لوگ اس امام کے پیچھے کھڑے ہیں. تو اس موقع پہ جناب عمر فاروق نے کیا کہا تھا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ بدعت کتنی اچھی بدعت ہے، یہ بدعت کتنی اچھی بدعت ہے. تو بدعت حسنہ کا نظریہ رکھنے والے، اس کی سوچ اپنانے والے بھائی کہتے ہیں دیکھیے جناب عمر فاروق بھی مان رہے ہیں کہ کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو عمدہ ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں. آئیے ذرا اس کے اوپر بھی غور کرتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں لوگوں کو نماز تراویح پڑھائی تھی یا نہیں پڑھائی تھی؟ آپ نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 بار لوگوں کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے. تو جناب عمر فاروق نے جو عمل کیا ہے یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام
صحابہ کرام کے ساتھ اپنا چکے ہیں. 3 دن تک اس پہ عمل ہوتا رہا ہے، اور چوتھی رات آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم اسی طرح جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھتے رہے تو مجھے خدشہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند آ جائے گی کہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض قرار نہ دے دیں. آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد فرض ہونے کا خطرہ نہ رہا تو جناب عمر فاروق نے اپنے زمانے میں ایک دفعہ پھر اس پرانی سنت کو زندہ کیا. نئی چیز کا آغاز نہیں کیا، آپ کی سنت کو زندہ کیا. تو جناب عمر فاروق کے زمانے کے لحاظ سے آپ اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں، ورنہ وہ بدعت نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور پھر آپ کی صحیح حدیث ہے جس کو امام نسائی وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے، امام کے ساتھ قیام کرے، آخری وقت تک امام کے ساتھ رہے، اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. تو احادیث موجود ہیں جو بتا رہی ہیں کہ آپ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، جو آپ کو ترغیب دے رہی ہیں کہ آپ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. تو یہ بدعت نہیں ہے. جناب عمر فاروق نے اس کے اوپر بدعت کا لفظ بولا ہے، وہ عربی لغت کے لحاظ سے ہے، شریعت کے لحاظ سے نہیں ہے، یا اس لحاظ سے ہے کہ ایک عرصے کے بعد اس سنت کا احیاء ہوا، اس سنت کو زندہ کیا گیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، کتنا عمدہ نیا کام ہے، ورنہ بنیادی طور پہ وہ نیا کام نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے، بدعت حسنہ نہیں ہوتی. آپ عبادت سمجھ کر جو بھی چیز دین میں داخل کریں گے وہ بدعت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صاف صاف فرمان ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. ہمارے وہ احباب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں عید میلاد النبی مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اور بھی دلائل ہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں کہ امام نسائی اور امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام مل کر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام فرمانے لگے کہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ سے دعا کر سکیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں. اللہ نے ہمارے اوپر بڑے احسان کیے ہیں، ان احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے. آپ نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کی قسم دے کر یہ کہہ سکتے ہو کہ تم صرف اس لیے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی دنیاوی مقصود نہیں ہے، کوئی دنیاوی ہماری غرض نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے قسم لی ہے، مجھے تم پہ کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، لیکن قسم لینے کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں خوشخبری دے سکوں کہ اللہ رب العزت تم پہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے کہ میرے یہ بندے مل کر بیٹھے ہیں میری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اور میرے احسانات کا تذکرہ کرنے کے لیے. تو عید میلاد النبی کا اہتمام کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیے صحابہ کرام بیٹھے تھے اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے اور اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور ان نعمتوں میں سے جس نعمت کا انہوں نے خصوصی طور پہ تذکرہ کیا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے اور ان کے ذریعے ہم پہ بہت بڑا انعام کیا ہے، احسان کیا ہے. میرے بھائیو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت ان انعامات میں سے، ان احسانات میں سے بہت بڑا احسان،
بہت بڑا انعام، بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن اس حدیث سے یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ سالانہ طور پہ آپ کے یوم ولادت کو بطور تہوار یا بطور عید منایا کرتے تھے؟ ہم الحمدللہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، آپ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، اور اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے۔ لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ آپ کے یوم ولادت کو بطور عید منایا جائے؟ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں مسجدوں میں پنکھے نہیں ہوتے تھے، اے سی نہیں ہوتے تھے۔ مسجدوں میں آپ پنکھے لگاتے ہیں اسے تو بدعت نہیں کہتے، اے سی لگاتے ہیں اسے تو بدعت نہیں کہتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے گئے تھے، اونٹنی پہ نہیں گئے تھے، اونٹنی پہ گئے تھے، جہاز پہ نہیں گئے تھے، اسے بدعت کیوں نہیں کہتے؟ میرے بھائیوں، یہ دلیل سن کر ایسے بھائیوں پہ افسوس ہوتا ہے۔ بدعت کا تعلق دنیا سے نہیں ہوا کرتا، بدعت کا تعلق دین سے ہوا کرتا ہے۔ یہ پنکھے دین نہیں ہے، یہ اے سی دین نہیں ہے، جہاز پہ بیٹھنا ہے یا اونٹنی پہ بیٹھنا ہے یا گھوڑے پہ بیٹھنا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ حج کے لیے جانا، کیسے جانا ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ آپ وسیلہ کون سا اختیار کرتے ہیں، کس سواری پہ جاتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اونٹنی پہ بیٹھنا، گھوڑے پہ بیٹھنا یا گدھے پہ بیٹھنا یا جہاز پہ بیٹھنا، اس امر کا دین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ آپ کا دنیاوی معاملہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد بنائی، جناب عثمان نے جب اس کی تجدید کی تو اس میں کئی تبدیلیاں کی، صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ آپ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں، اگر انہیں دین کے لیے استعمال کریں گے ثواب ملے گا، لیکن بنیادی طور پہ یہ چیز دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ اور بدعت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دین سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے احباب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اور 10 محرم کے روز لوگوں سے کھانا لے لیتے ہیں اور پھر مولوی صاحب کو فون کرتے ہیں، کھانا تو ہم نے لے لیا، اب کیا کریں؟ تو گزارش یہ ہے کہ جو کام نہ کرنے والا تھا وہ تو آپ نے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں، تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ کے کاموں میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت مانتے ہیں تو پھر اس میں کسی قسم کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس سے سلام دعا رکھیں، آپ اس کی بیٹی کی شادی کے موقع پہ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ گھر بنا رہا ہے، گھر بنانے کے سلسلے میں اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کریں، لیکن عید میلاد النبی کے معاملے میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو اس نے کھانا بھیجا کیوں؟ اسی لیے بھیجا ہے نا کہ آپ نے اس کو کبھی سمجھایا ہی نہیں کہ کام غلط ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے سمجھایا ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہ تو ہمیں روکتا ہے، یہ کھانا کیوں کر لے گا؟ لیکن چونکہ ہم سمجھاتے نہیں ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تو اس لیے ہمارے گھر میں کھانا آ جاتا ہے۔ اب جب کھانا آ چکا تو آپ کے پاس بہترین موقع ہے، اس کو کھڑا کر لیں۔ یہ کھانا کس لیے، کیا مناسبت ہے، وہ بتائے گا عید میلاد النبی، تو آپ بتائیں گے کہ یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، 4 اماموں نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور تو اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس چیز کو نہیں اپنایا،
اور عام آدمی کے لیے اتنے دلائل کافی ہیں. اب وہ آپ کی دلیل مانے نہ مانے، آپ کا پیغام پہنچ گیا، دعوت و تبلیغ کا حق ادا ہو گیا. لیکن ہم کھانا لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب کیا کریں. میرے بھائی، جب آپ نے کھانا لے لیا اب گرانے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا حرام نہیں ہے، البتہ اگر گوشت ہو پھر مسئلہ ہے. پھر دیکھنا ہوگا کہ جانور کس نام پہ ذبح کیا گیا ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہے؟ کیا آپ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس گوشت سے اجتناب کیا جائے گا. دیگر چیزیں، مٹھائی، روٹی، حلوہ، سویاں، کھیر، یہ چیزیں اگر آپ نے لے لی ہیں تو اب گرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں حرام نہیں ہیں. گوشت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کس کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ آپ یہ چیزیں نہ لیں. اگر کوئی آدمی کسی ایسے محلے میں رہتا ہے جس محلے میں اسے خطرہ ہے کہ اگر میں نے کھانا نہ لیا تو رات کو میرے گھر پہ چڑھائی ہو جائے گی، پتھروں کی بارش ہوگی، انڈوں کی بارش ہوگی، ٹماٹروں کی بارش ہوگی، میرے بچوں کی پٹائی ہوگی، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر آپ رکھ لیں. ورنہ یہ کھانا رکھنا اس معاملے میں تعاون کرنا ہے، اور اس معاملے میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ کسی ایسے محلے میں رہتے ہیں، کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ آپ کے دائیں بائیں یہ ماحول ہے کہ آپ وہاں پہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، دین پہ عمل نہیں کر سکتے، تو آپ وہاں پہ اس صورتحال میں کب تک رہیں گے؟ اپنی رہائش کو منتقل کریں یا پھر وہاں پہ دعوت و تبلیغ کا آغاز کریں. آپ کے بچے کب تک اس ماحول میں بڑے ہوں گے؟ تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی رہائش کہاں ہونی چاہیے. تو میرے بھائیوں، یہ کام اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ہمیں ان کی نیت پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یقیناً وہ یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کرتے ہیں. وہ اپنی طرف سے اسلام کے دشمن نہیں ہیں، لیکن انجانے میں یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے. اور یاد رکھیے گا، بدعت چوری سے بڑا جرم ہے، ڈاکے سے بڑا جرم ہے، بدکاری سے بڑھ کر جرم ہے. حالانکہ بدکاری کتنا بڑا جرم ہے، چوری کتنا بڑا گناہ ہے، ڈاکہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن بدعت ان تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے. اور اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں مجرم ہوں، جو ڈاکہ ڈالتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں مجرم ہوں، بدکاری کرنے والا کنڈی لگا کے بدکاری کرے گا، لوگوں سے چھپتا پھرے گا، نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو. لیکن جو کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے وہ بینر لگاتا ہے، وہ پوسٹر لگاتا ہے، لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے، واٹس ایپ پہ میسج بھیجتا ہے، کیونکہ وہ اس کو نیکی سمجھتا ہے. اور ایسا آدمی، اس کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ توبہ کیے بغیر ہی فوت ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کو نیکی سمجھتا ہے، وہ اس کو خیر کا عمل سمجھتا ہے، لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے، اور یوں وہ دین میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا اپنے نبی کے دین پہ سختی سے کاربند رکھنا. یا اللہ توحید و سنت پہ قائم و دائم رکھنا. یا اللہ شرک و بدعات سے محفوظ رکھنا. یا اللہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا. یا اللہ انہیں قرآن کا حافظ بنا. یا اللہ انہیں دین کا عالم بنا. یا اللہ ہم سب کو جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہماری زبانوں پہ آخری الفاظ یہ ہوں کہ لا الہ الا اللہ. یا اللہ روز قیامت ان لوگوں میں شامل فرمانا جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، جو آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، جو آپ کے حوض سے پانی پینے کا اعزاز حاصل کریں گے. یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جن پہ قرضہ ہے ان کی قرضہ اتارنے کے سلسلے میں مدد فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما.
یا اللہ دین کے لحاظ سے بھی دنیا کے لحاظ سے بھی یا اللہ یہاں کے حکمرانوں کو دین سمجھنے کی توفیق دے اور دین کو بطور شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنا منیب بندہ بنا لے, اپنی طرف رجوع کرنے والا بندہ بنا لے. یا اللہ اپنے محبوب اور پیارے بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ روز قیامت ہمیں ساتھ ملے نبیوں کا, صالحین کا, شہداء کا. وحسن اولئک رفیقا. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ